پھر نہ صرف انہوں نے ان علاقوں اور ان طریقوں پر غور کیا کہ جن طریقوں سے یہ روایات اور یہ احادیث آئیں، بلکہ ان افراد پر بھی تحقیق کرنا شروع کر دی کہ جن افراد کے ذریعے سے یہ احادیث ان تک منتقل ہوئی. اور ایک بہت بڑا فن جس کو فن رجال الحدیث کہا جاتا ہے وہ باقاعدہ عمل میں آیا، اور لوگوں نے ایک ایک بندے کی زندگیاں پڑھنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دیں، اور ضخیم قسم کی کتابیں دنیا میں لکھی جا چکی ہیں. اس اعتبار سے احادیث صرف جمع نہیں کی گئیں بلکہ ان کی تحقیق کرتے ہوئے ان کی چھان پھٹک بھی ہوتی رہی. اب اس کے بعد پھر اس کی درجہ بندی جس طریقے سے ہوئی، اس درجہ بندی میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا. کچھ نے کہا کہ جناب ہم اس روایت پر عمل کریں گے کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، 10 اصحاب رسول اس کو بیان کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ روایت ہمیں چونکہ ان 3 اصحاب رسول کے ذریعے سے اگرچہ ملی ہے لیکن یہ تینوں اصحاب رسول اپنے مرتبے کے اعتبار سے ان 10 پر بھاری ہیں. مثلا اگر بیان کرنے والے عمر بن خطاب ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں، اور عثمان ابن عفان ہوں، اور ام المومنین عائشہ ہوں، یا بنت رسول فاطمہ الزہرا ہوں، یا عبد الرحمن ابن عوف ہوں، یا عبداللہ ابن عباس ہوں، اس طرح کے جو قریبی صحابہ ہیں جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے آنے والی روایات کو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کو مانیں گے چاہے ان کے بتانے والے 3 اور 2 ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اپنے قربت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب رہے ہیں اور زیادہ عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا ہے. اس وجہ سے انہوں نے 2 روایت کرنے والے اصحاب کو بھی بعض اوقات پریفر کیا ان 10 اصحاب رسول کی روایت کے مقابلے میں کہ جس کو زیادہ تعداد میں بیان کرنے والے تھے. پھر اس میں ایک اور بات کا لحاظ بھی رکھا گیا، اور یہ روایت مجھے بہت عظیم الشان لگی. حضرت عباس اس کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو تم میرے بعد بہت سارے اختلافات آپس میں پاؤ گے اور بہت سے لوگ میرے ساتھ بہت ساری باتیں منسوب کریں گے، اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات تمہیں ملے کہ جو کوئی شخص میری نسبت سے تمہیں بیان کر رہا ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر اس کا موازنہ کرو، اس کو کمپیئر کرو کہ اللہ کی تعلیم قرآن مجید میں جو ہے اور وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا رہی ہے، کیا یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، ان میں اتفاق پایا جاتا ہے یا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اگر تو اس قرآن کی بات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جانے والی بات میں اتفاق پایا جاتا ہے تو وہ بات قبول کر لو، اور اگر اس میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو اس بات کو تم رد کر دو، کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہو، جو قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، کیونکہ رسول اور خدا ہی آپس میں اگر اختلاف کرنا شروع کر دیں تو بعد میں پھر کون سی چیز باقی رہ سکتی ہے، سلامت رہ سکتی ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام تو اللہ کا حکم ہے، اور اس اللہ کے حکم کو پہنچانے والی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے. اس لیے دونوں کا یکجا ہونا، دونوں کا متفق ہونا یہ تو یقینی اور لازمی ہے. اس لیے جو حدیث قرآن مجید کے عین مطابق ہو اس پر عمل کر لو، اور جو قرآن مجید کے مطابق نہ ہو اس کو تم رد کر دو اور کہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے. قرآن کی بات کو مان لیا جائے، اور وہ روایت جو رسول اللہ کی طرف سے بیان کی جا رہی ہو اس میں بے شک شک کیا جا سکتا ہو، لیکن قرآن کی آیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. ایک اور بھی عمل اس پر مزید کیا گیا، اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا. آپ علیہ السلام کے ایک بڑا مشہور قول اور بہت ہی خبردار کرنے والا قول تمام اصحاب رسول تک پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی میرے ساتھ کوئی جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی میرے ساتھ کوئی جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گویا کہ پہلے دن سے ہی یہ پابندی لگا دی اور وعید سنا دی ان لوگوں کو کہ جو اپنی طرف سے کوئی منمانی کرتے ہوئے کسی لالچ میں آ کر، کسی خوف میں آ کر کوئی من گھڑت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں اور کہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اس طریقے سے شریعت محمدی میں اپنی مرضی سے تبدیلی لانا شروع کر دیں، جیسے سابقہ امتوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت میں لوگوں نے تبدیلی لائی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں لوگوں نے تبدیلی لائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی وعید کر دی کہ جو بھی میرے حوالے سے کوئی جھوٹ گھڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس وجہ سے صحابہ بطور خاص اس بات کا خیال رکھتے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جاتی تو باقاعدہ دریافت کرتے کہ تم نے یہ حدیث کہاں سے سنی اور کوئی گواہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے باقاعدہ ان حدیث کی چھان پٹک کی جاتی تھی، جانچ پڑتال کی جاتی تھی اور پھر اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں میں ایک سے زیادہ عمل کیے اور وہ سارے کے سارے عمل ثابت شدہ ہیں، معتبر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کردہ ہیں، اور وہ روایات مختلف علماء تک مختلف افراد کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں پہنچتی رہیں۔ جو روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچیں اور وہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائیں، وہ آہستہ آہستہ کوفہ اور اس کے بعد دوسرے علاقوں میں پھیلتی چلی گئیں، اور آہستہ آہستہ مذہب حنفی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ روایات جو امام مالک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچی ان پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے باقی ائمہ نے بھی ان روایات پر عمل کرنا شروع کر دیا جو کسی نہ کسی صحابی سے ان تک پہنچتی رہیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کیا کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کی ہو اور کوئی شخص پوری ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہو؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوا اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ یقیناً ایسے لوگ جو فتنہ پرور یا فتنہ پھیلانے والے یا اختلافات کو ہوا دینے والے یا کسی لالچ میں مبتلا ہونے والے یا کسی علاقائی یا عصبیت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے وہ صحیح بات نہیں بیان کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد چاہے وہ بہت ہی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو ہر زمانے میں کسی نہ کسی انداز میں موجود رہی ہے، لیکن اجماع امت کبھی بھی اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا۔ جب بھی اہل علم ان روایات کو دیکھتے ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ بات بالکل ایک اور ایک دو کی طرح سامنے آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اور آپ علیہ السلام کی سنتوں اور آپ کی اداؤں پر کہ آپ کی روایات کو اور آپ کی باتوں کو اور آپ کے کاموں کو جس طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے باقاعدہ اس کو ایک چینلائز کرتے ہوئے بہت ہی معتبر وسیلوں میں اسے شامل کر دیا گیا ہے، اب یہ بات کوئی مشکل نہیں رہی کہ آپ کوئی بھی حدیث سنیں اور اس حدیث کو جاننا چاہیں کہ یہ حدیث اپنے درجے کے اعتبار سے کون سا درجہ رکھتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن کا درجہ رکھتی ہے، یہ ضعیف کا درجہ رکھتی ہے، یہ موضوع اور من گھڑت ہے، یا اس کے اندر دیگر کچھ اور درجات پائے جاتے ہیں۔ وہ باقاعدہ فوری طور پر انسان کو ان کمپیوٹرز کے ذریعے سے جس میں احادیث کے تقریباً جو میسر مجموعے ہیں اور میسر ذخیرے ہیں ان کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور احادیث کو جانچنے کے لیے فوراً چند منٹ کی محنت صرف کرنا پڑتی ہے اور فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اس کے بعد پھر عمل کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔